السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان والے کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم دین سے بھی نوازا ہے، عالم بنایا ہے اللہ نے۔ اللہ کا شکر ہے ہم پر۔ میرے دوستو، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر شخص، ہر فرد علم دین کو سیکھے، اتنا علم سیکھ لے کہ وہ دنیا میں اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار سکے۔ علم سیکھنا فرض ہے، دین سیکھنا کچھ اور ہے، علم سیکھنا کچھ اور ہے۔ علم کہتے ہیں جو حدیث و قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی دین پر چلنے کے لیے جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ علم کی ضرورت ہے۔ اور دین جو چلا جاتا ہے، جو عمل کا نام ہے، وہ دین ہے۔ عمل کا نام دین ہے، یعنی علم سیکھنے کے بعد جو ہم عمل کریں گے اس کا نام دین ہے۔ اسی لیے دین کو سیکھنے سے مراد علم کا سیکھنا فرض ہے، یہ سمجھیں۔ تو علم کو سیکھنا فرض ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ بغیر سیکھے آپ عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہر چیز کو سیکھی جاتی ہے، اور کیسے سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھیں گے۔ جی ہاں، علماء سے سیکھیں آپ، غیر عالم سے نہ سیکھیں۔ غیر عالم سے سیکھیں گے، آج ہر بات کو دین بنا دیا جا رہا ہے، اور اتنی شدت ہو رہی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں یہی صحیح ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نماز کا پڑھنا دین ہے۔ نماز پڑھو، یہ حکم دینا یہ اچھی بات ہے، نیک کام ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، جو کہہ لے اسے آپ۔ لیکن ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں یہی نماز صحیح ہے، ایسے ہی پڑھو۔ میرے دوست بزرگوں، یہ شدت ہے۔ ہم جیسے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کرو، یہ شدت ہے۔ ہاں، اگر ایک عالم ایسا کہہ رہے ہیں، ایک عالم بتا رہے ہیں، تو الحمدللہ، بالکل آپ عالم صاحب کی بات کو مانیں، اور آپ وہ جیسے آپ ان کی اقتدا کر لیں، وہ جیسا بتا رہے ہیں، چونکہ ان کے ذمہ دین کو سکھانا ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وضو غلط ہو، فرض چھوٹ رہا ہو، سنت چھوٹ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تعلیم دینے کی یہی شکل ہے کہ دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، ایسا وضو کر لو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں علم دین کو سیکھنا ہے۔ نہ سیکھیں گے، علم دین کے سیکھے بغیر آج جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں کہ علماء بھی بیچارے پریشان ہیں، کہ تھوڑے بہت ادھر ادھر وقت لگ گیا اور ہم مثال کے طور پر جماعت میں چلے گئے، تبلیغ میں چلے گئے، یا کہیں اور کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم تھوڑے بہت سیکھ لیے اور آ کر کے اپنی مسجد کے امام صاحب کے اوپر ہی انہی کو دین سکھانا شروع کر دیے، یا ہمارے بستی کے جو علماء حضرات ہیں ان کو ہم دین سکھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا میرے دوستو بزرگوں؟ آپ علماء سے کٹ جائیں گے، علماء سے نفرت پیدا ہوگی دلوں میں، علماء سے دوری پیدا ہوگی، اور پھر جس کے دل میں علماء سے دوری نفرت ہوتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی زندگی سے علماء دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا سیکھنا، دین میں ترقی کرنا یہ بند ہو جاتا ہے، اور تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو آپ بہت ترقی کریں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے، ماشاءاللہ حج بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دینے والے بن جائیں گے، روزہ بھی رکھنے والے بن جائیں گے، نفلیں بھی پڑھنے والے بن جائیں گے، مسواک کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے۔ ساری چیزیں بظاہر آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا معلوم ہوگا، لیکن علماء سے کٹنے کی وجہ سے میرے دوست بزرگوں، آپ ان اعمال سے تو جڑے رہیں گے ہو سکتا ہے، لیکن ان اعمال کی جو اصلیت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، ان اعمال کے جو نور ہیں ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ علماء سے دور ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال میں کہاں گڑبڑی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں آپ اسی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ علماء سے دوری کی بنا پر جو اعمال آپ کر رہے ہیں انہی اعمال کو آپ اصل اعمال سمجھ بیٹھے ہوں گے، یہی ہوتا ہے آج کل۔ تو علماء سے جب ہماری قربت رہے گی، دوستی رہے گی، تعلق رہے گا، تو ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتے رہیں گے، ہمارے اعمال کے اصلاح ہوتے رہیں گے، اور جو ہمارے اندر گڑبڑی ہوگی، خرابی ہوگی، ہمارے عالم صاحب جو ہمارے دوست ہیں، یا امام صاحب جو جن کے قریب ہم رہتے ہیں، پھر وہ ہماری اصلاح کرتے رہیں گے۔ اور عام طور سے یہ ذہن بن گیا کہ اگر کوئی عالم صاحب ٹوک دیں، کوئی مولانا صاحب، تو ہم برا مان جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوست بزرگوں برا نہ مانیں، ان کی بات، انہوں نے آپ کو ایک چیز سے منع کرنے کے لیے 15 سال مدرسے کو دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
اس کو اس بات کا اتنا علم نہ ہو، الگ سی بات ہے، اس وقت ان کے ذہن میں نہ ہو، لیکن اب واویلا نہ مچائیں اس کے بارے میں. اس کے بعد آپ کو منع کر دیا، آپ باہر جا کے شور مچا رہے ہیں کہ امام صاحب نے تو ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. تو پھر آپ ملیں، اکیلے میں کمرے میں آ کر کے ملیں، یا آپ تحقیق کریں دوسروں سے، نہ ادھر ادھر نہ. آپ کسی بڑے عالم سے ملیں، آپ پہلے اس امام صاحب سے ملیں کہ امام صاحب ہم نے تو ایسا پڑھا ہے، فلاں عالم صاحب نے ایسا سنا ہے. تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اگر ان کے پاس علم ہوگا، واقعی وہ عالم ہوں گے، تو پھر آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے اس وقت جو منع کیا تھا مصلحتاً منع کیا تھا، یا وہاں پر سب لوگ تھے تو ہم نے ایک مصلحتاً آپ کو منع کیا، لیکن واقعتاً یہ مسئلہ ایسے ہیں، یوں ہے. بعض مسائل، بلکہ اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں ہمارے یہاں بڑی جو ہے کہ کشادگی ہے. مسائلوں کو تنگی نہ بنائیں، تنگ نہ کریں خدا کے واسطے. تو ہمیں جو بھی چیز کی ضرورت پڑے ہم علماء سے رابطہ کریں، علماء سے محبت پیدا کریں، نفرت نہ کریں. جی ہاں. اور علماء سے دوری یہ جہالت کا سبب ہوگا، دین سے ہمیں دور کر دے گا، جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ہمیں علماء سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، آپ کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میرے دوستو بزرگوں، نماز پڑھنے سے زیادہ نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مسواک کرنے سے زیادہ مسواک کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دین پر چلنے کے لیے دین کو پہلے سیکھنا پڑے گا، سیکھنا ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر آپ بغیر سیکھے نہیں بن سکتے، انجینئر آپ بغیر سیکھے نہیں بن سکتے، ٹیچر آپ بغیر سیکھے نہیں بن سکتے. جو بھی دنیاوی کام ہے وہ سیکھنے پڑیں گے. اسی طریقے سے جو بیچنے والے ہوتے ہیں، سیلر ہے نا، جو ہول سیل کرتے ہیں، ریٹیل کرتے ہیں، جو دکانوں میں بیچتے ہیں ہے نا، بیچنے کے لیے جو کسٹمر کو سمجھانے کے لیے، ان کو لبھانے کے لیے جو آدمی رکھا جاتا ہے، اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی سیکھتے ہیں. لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج جہاں دیکھو مسائل بتانے میں لگے ہوئے ہیں. عالم بغیر سیکھے بن جا رہے ہیں لوگ. عالم بننے کے لیے میرے دوستو عزیزو بڑے جھیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. 15 سال مدرسے میں دینے پڑتے ہیں، اور اپنے نفس کے خلاف، اپنی من کے مرضی کے خلاف وہاں کھانے پڑتے ہیں، وہاں سونے پڑتے ہیں، وہاں رہنے پڑتے ہیں، زندگی گزارنی پڑتی ہے. 15 سال مسلسل نفس کی کٹیا ہوتی ہے، نفس کی کٹیا ہوتی ہے، جو پیٹ کی کٹیا ہوتی ہے، جو کہہ لیں آپ. اپنی مرضی کے خلاف کھانا، اپنے مرضی کے خلاف سونا، اپنے مرضی کے خلاف اٹھنا. گھر میں آپ سوتے تھے 12 بجے، مدرسے میں آپ کو 10 بجے سو جانا ہے. گھر میں آپ اٹھتے تھے 9 بجے سو کر کے، مدرسے میں آپ کو 4-5 بجے بھور میں اٹھ جانا ہے. گھر میں آپ نماز میں منمانی کرتے تھے، وہاں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنی ہے. تو ایک عالم میرے دوست بزرگوں بڑی قربانی دینے کے بعد آپ کے بیچ آتا ہے. اس لیے اپنے علماء کی عزت کریں، جو پوچھنا ہو اپنے علماء سے پوچھیں، سیکھیں. ہاں، آپ ادھر ادھر سے سیکھ کر کے علماء پر رعب نہ جھاڑیں. آپ جس دین کو سیکھ کر کے آ رہے ہیں، آپ نے 40 دن میں سیکھا، 4 مہینے میں سیکھا، یا کسی کتاب کا مطالعہ کر کے سیکھا، آپ کسی مکتب فکر سے جڑ گئے اور وہاں جا کر کے آپ مجلس میں جاتے ہیں جو ہفتے میں 1 روز لگتی ہے یا 2 روز لگتی ہے. اس طریقے سے بہت سے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام ہے. آپ وہاں کچھ سال لگا لیے، کچھ مہینے لگا لیے، میرے دوست بزرگ آپ عالم بن گئے، اور آپ علماء کو آ کے روب دکھلا رہے ہو. امام صاحب کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جس علم کو 20 دن میں 40 دن میں سیکھا ہے، جس ہفتے میں 2 دن جا کر کے جو کلاس آپ نے کیا یا جو بھی درس سنا ہے، میرے دوست بزرگوں ان درسوں کو، ان کلاسوں کو انہوں نے 15 سال کنٹینیو کیا ہے. تو یہ آپ بتائیے، فیصلہ کریں کہ 15 سال والے کا علم زیادہ پختہ ہے، یا آپ جو ہفتے میں جا رہے ہو، درس سن رہے ہو، ہفتے میں جو درس میں بیٹھتے ہو، یا 40 دن چلے گئے، 4 مہینہ چلے گئے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بڑے پیار سے کسی بھی عالم کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا نہ ہو جو ان کو تکلیف لگے، ٹھیس پہنچے، برا لگے. آپ کا علم جو ہے کہ آپ کا علم محدود ہے، آپ کا علم جتنا آپ نے سیکھا ہے. اور دوسری بات کہ آپ کے جو علم آپ کے پاس ہے، آپ نے جو ایک چیز کو آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. بعض مرتبہ وہ ناجائز کہاں پر ہے، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر وہ عمل جائز ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں، اس کا آپ کو علم نہیں ہے. آج کل جو زیادہ تر جھمیلے ہوتے ہیں نا، وہ فروعات میں ہوتے ہیں. ہمارے حنفی میں خاص طور سے، میں حنفی عالم ہوں، فروعات میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، عالم سے لوگ دور ہو رہے ہیں، کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، خود بھی کٹ رہے ہیں، دوسروں کو بھی کاٹ رہے ہیں. یہ تمام فروعات پر بحث چل رہی ہیں.
ہمارے یہاں جو بھی اکثر و بیشتر جو لڑائیاں ہیں نا، وہ ناجائز اور جائز کا تعلق اس سے نہیں ہے. افضل، اولا، مکروہ، ناپسندیدہ، پسندیدہ، ان سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو انہوں نے فرض اور واجب کے درجے میں کر دیا ہے. اللہ معاف کرے. اور پھر علماء سے دور ہو جاتے ہیں. عالم صاحب نے جو ہے کہ عالم صاحب چونکہ علم والے ہیں، انہوں نے حدیث و قرآن پڑھا ہے، وہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے اس علم کا، اس چیز کا جو ہم کر رہے ہیں، یہ عمل کا، اس عمل کا تعلق کہاں تک ہے، اور یہ عمل اگر اس وقت فرض ہے تو کسی وقت منع بھی ہے. یہ عمل اس وقت اگر فرض ہے تو کسی وقت ممانعت بھی آئی ہے. یہ عمل اس وقت منع کیا گیا ہے تو کسی وقت میں اس کو کرنے کو بھی کہا گیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، کس وقت میں کیا مصلحت ہے یہ عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہت سے ایسے کام ہیں جو فروعات ہیں، جس میں بحث ہوتی ہے، وہ ناجائز ہے. بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، اور یہ عالم ہی جانتا ہے کہاں پہ کس جگہ میں وہ عمل کرنا ناجائز ہے اور کون سی جگہ میں جائز ہے. یہ عالم جانتے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے بہت سے ایسے عمل ہیں جو عالم کہیں پہ کوئی عمل کر رہا ہے، دوسری جگہ اس کو منع کر رہا ہے، تو اس مصلحت کو آپ سمجھیں، عالم صاحب کو سمجھنے کی کوشش کریں، بدگمان نہ ہو ان سے، آپ ان سے اکیلے میں ملیں. تو اس لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے. ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کے دین کو، اس کے علم کو سیکھیں، یہ ضروری ہے. اور اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو پھر مجبوراً کیا کریں، آپ عالم سے جڑے رہیں، عالم سے جڑے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ علم دین سیکھو، طالب علم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، یا معلم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا تو متعلم بن جاؤ، یا جو ہے کہ آپ ان کا معاون بن جاؤ، ان کے محبین بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور پانچواں نہ بننا، ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو بزرگوں، آپ یا تو طالب علم بنیں یا متعلم بنیں، سیکھنے والے، ہے نا، طالب علم بن جائیں یا معلم بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں. اسی طریقے سے آپ معاونین بن جائیں، علم دین میں جو مدد ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، آپ بن جائیں، یا جو ہے کہ آپ ان سے محبت کرنے والے بن جائیں. لیکن ان سے حسد نہ کریں خدا کے واسطے، ورنہ آپ کی عاقبت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی علم سیکھنا ہو، علماء سے رابطہ کریں کہ اس چیز کا علم کیا ہے، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا علم کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.